نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو جو تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پر بھی ہو گیا تھا، اور اس کو ختم کیسے کیا گیا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کے حدیث کے اندر موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ کو اوپر جادو کر دیا ہے، اور وہ جادو فلاں کنویں کے اندر موجود ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر وہاں سے اس چیز کو نکلوایا۔ وہ کیا تھا؟ ایک کنگھی تھی، اس کے دندانوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو گرہ لگا کر 11 گرہیں لگائی گئی تھی، اور ساتھ ایک شاپر کا بنا ہوا ایک پتلا تھا، جس کے موم کا پتلا تھا، جس کے اندر سوئیاں چبھائی ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر یہودی نے اپنی گندگیوں کے ذریعے سے اس کے اوپر جادو کیا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلق اور ناس میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ فلق اور ناس کو پڑھتے جائیں اور یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق فلق اور ناس کی آیت پڑھتے جاتے، اور وہ بالوں کی گرہیں بھی کھلتی جاتی، جو 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور وہ سوئیاں بھی نکلتی جاتی۔ آخر میں سب گرہیں بھی کھل گئیں، اور وہ سوئیاں بھی اس پتلے میں سے باہر نکل گئیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ایک جکڑ بندی سے آزاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، ایک اور حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی بھی تکلیف ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فلق اور ناس کو پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھونک لیتے۔ ہاں جی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب تک زندہ رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فلق اور ناس کا دم نہیں چھوڑا، اور آخری وقت میں بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں فلق اور ناس کو پڑھتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے اوپر پھونک دیتی، پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیتی تھی۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ جادو کی گندگی کو، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی گندگی سے بچنے کے لیے فلق اور ناس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ فجر کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص، فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھی جائے، ویسے پڑھی جائے۔ مغرب کے بعد بھی احد، فلق اور ناس کو پڑھا جائے 3 مرتبہ، ظہر کے فرضوں کے بعد 1 مرتبہ، عصر کے فرضوں کے بعد 1 مرتبہ، اور عشاء کے فرضوں کے بعد 1 مرتبہ یہ صورتیں ویسے پڑھ لینی چاہیے۔ اور سونے کے وقت فلق اور ناس جو ہے اس کا 3 دفعہ دم کر لینا چاہیے، اور پھر یہ دم کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر جادو کی گندگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کرنے والے کا وار نہیں چل سکے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔